الحمد لله عظيم الفضل، خلق الإنسان وكرمه بالعقل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. میرے معزز بھائیو، برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے جمعہ کے خطبہ کا موضوع ہے اللہ باری سبحانہ و تعالی نے آدم کی اولاد کو عقل جیسی نعمت عطا کی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، نیک بات سے نصیحت پکڑنے کی اس کو جذبہ عطا کیا ہے، اور بری بات سے بچنے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کی اولاد کے اندر ایک قوت اور طاقت رکھی ہے. فہم و فراست ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کیا ہے. تو میرے معزز بھائیو، عقل وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک زبردست اور بہترین نعمت ہے. اسی موضوع پر تھوڑی سی بات کریں گے. تو سب سے پہلے میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کا حکم سننے کی نصیحت کرتا ہوں اور اس پر عمل کرنے کی آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو، مجھ کو، سب انسانوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے آپ کو ایمان والا قرار دیا ہے. میرے بھائیوں، آپ غور سے سن رہے ہیں نا، آپ کون ہیں؟ آپ ایمان والے ہیں. اللہ نے آپ کو ایمان ہونے کا لقب عطا کیا ہے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ہر مسلمان کو چاہیے وہ دیکھے آیا اس کا ایمان موجود ہے یا نہیں ہے، اس کا ایمان کتنا ہے، اس کے ایمان کا معیار کتنا ہے. تو میرے معزز بھائیوں، ایمان کا معیار گننے کے لیے، ایمان کا میزانیہ معلوم کرنے کے لیے ایک ہی گراف ہے، ایک ہی برادران اسلام آلہ ہے جس پر آپ اپنے آپ کو گن سکیں گے. اتقوا اللہ، وہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم سننا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے. واتقوا اللہ، اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ زندگی تمہاری مسافر خانہ ہے، جلد یہاں سے تم کو رخصت ہونا ہے. بادشاہ ہے، فقیر ہے، جیسا بھی ہے، جلدی اس کو زمین کے نیچے دفنا دیا جائے گا. پیچھے ایک ہی چیز باقی رہ جائے گی، اس کا نیک عمل اس کو یاد کرایا جائے گا. اس کی زندگی کا گزرا ہوا نیک عمل ہی اس کو اچھے الفاظ میں بتایا جائے گا. تو ہر انسان کو چاہیے، ہر مومن آدمی کو چاہیے، روزانہ آپ جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، روزانہ آپ دیکھتے ہیں نا جنازے اٹھ رہے ہیں. تو ایک دن آپ کو بھی مجھ کو بھی اٹھا دینا، چارپائی پہ اٹھا کے بولیں گے جلدی دفن کرو، باڈی سے سمیل آتی ہے. ایسی ہی بات ہے نا، یہ خوبصورت جسم، یہ بولتی ہوئی آنکھیں، یہ خوبصورت بال، یہ چہرے، یہ سب کیا ہے؟ گندگی میں تبدیل ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے جلدی دفن کرو، سمیل آتی ہے. ایسے ہی بات ہے نا، رشتہ دار کہیں گے جلدی دفن کرو، اس کا ورثہ ہم نے تقسیم کر دو. آپ کا مال وہی ہے جو آپ نے کھا لیا ہے، باقی مال آپ کے وارثوں کا ہے، وہ آپ کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. تو دنیا برادرانی اسلام کیا ہے؟ عبرت کی جگہ ہے، دنیا نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے. مومن آدمی اپنے آپ کو اللہ والا بناتا ہے. مومن آدمی کی شان نہیں ہے کہ وہ دنیا کے دھوکے میں پڑ جائے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہی قرآن کریم آپ کو کہہ رہا ہے اللہ کے بندو، کل جو وقت آنے والا ہے، مستقبل جو آپ کا آنے والا ہے، کل آخرت کی دنیا میں، آخرت کی زندگی میں آپ منتقل ہونے والے ہیں، اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، قرآن پھر کہتا ہے اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ سے ڈرنا ہی تمہارا ایمان تم کو بتائے گا، اللہ کا حکم سننا ہی تم کو بتائے گا کہ تم ایمان میں کتنے پکے ہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اگر آپ کی یہ سائنس، یہ جو CCTV کیمرہ ہے، اگر یہ ریکارڈ کر سکتا ہے نا، تو اللہ کا جو کیمرہ ہے وہ بڑا ہی سخت ہے. پھر ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بہت ہی سخت ہے برادران اسلام. ذرہ برابر بھی آپ کا عمل جو ہے چھپ نہیں سکے گا، ہر ایک چیز آپ کو کھول کے بتا دی جائے گی. تو برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کو، مجھ کو انسان کی اولاد بنایا ہے. اگر اللہ چاہتے تو آپ کو اور مجھ کو حیوان بھی بنا سکتے تھے نا. تو الحمدللہ اللہ نے آپ کو اور مجھ کو کیا ہے؟ آدم کی اولاد ہونے کا شرف عطا کیا ہے. اور اللہ نے اپنی تمام مخلوقات پر آپ کو اور مجھ کو
کو کیا ہے عزت اور احترام عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم اسی عزت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد، غور تو کرو ہم نے تم کو کتنی عزت دی ہے۔ اللہ اپنے جلال کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم کو قسم ہے ہم نے آدم کی اولاد کی عزت کی ہے، ہم نے آدم کی اولاد کا احترام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر عرشوں والا اللہ آدم کی اولاد کی عزت کرتا ہے تو آپ کو بھی چاہیے آپ بھی آپس میں ایک دوسرے کی عزت کریں۔ سبحان اللہ، یہی آپ کا اسلام ہے، یہی تو وہ آپ کا دین ہے جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہے۔ تمام نظریات، تمام قوانین آپ کے اسلام کے آگے کیا ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر آپ اپنے اسلام کو سمجھ جائیں گے تو دنیا و آخرت میں اللہ آپ کو کیا ہے بلند کر دیں گے۔ تو آسان سا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسلمان کو، ایمان والوں کو، آدم کی اولاد کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، غور و فکر کرنے کا جذبہ دیا ہے، نیک بات سے نصیحت پکڑنے کی قوت عطا کی ہے اور بری بات سے بچنے کا اس کو جذبہ عطا کیا ہے۔ میرے معزز بھائیو، آسان سے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، یہ آپ کے اندر میرے اندر نا ایک عدالت پائی جاتی ہے، اس عدالت کا نام ہے ضمیر۔ کیا نام ہے؟ ضمیر۔ 100 سال اگر کوئی مولوی، کوئی خطیب، کوئی واعظ اگر آپ کو واعظ کرتا رہے وہ کام نہیں آئے گا۔ اگر یہ ضمیر آپ کا زندہ ہے تو آپ کی ہزاروں سال کی عبادتیں بچ جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ ضمیر آپ کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو کیا ہے ضمیر جیسی چیز عطا کی ہے۔ یہ ضمیر ہی انسان کو بتاتا ہے کہ نیک چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، اللہ کا راستہ کون سا ہے، شیطان کا راستہ کون سا ہے، عقل و فہم کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم پھر انسان پر ایک اور احسان اللہ کا گنتا ہے۔ القرآن کریم کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ غور و فکر تو کرو، تکبر کرنے والے انسان، دیکھو تو صحیح کس کس جگہ سے تم ہو کر آئے ہو۔ پہلے تم باپ کی پیٹھ میں تھے، باپ کی پیٹھ سے نکال کر ماں کے رحم مادر میں لے کر جانے والا کون؟ اللہ۔ یہ ماں کے پیٹ میں آپ کو پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ ماں کے پیٹ میں آپ کو پلٹی دینے والا کون؟ اللہ۔ ماں کے پیٹ میں خون اور پیشاب کے درمیان آپ کو صاف خوراک پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ یہی تو وہ میرے بھائیوں، معزز بھائیوں، یہی وہ آپ کو قرآن کی دعوت ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی بار بار آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ میری اتاری ہوئی کتاب پر غور و فکر کرو، اس کے پیغام کو پڑھو۔ میرے بھائیوں، اللہ کا وعدہ ہے انما یتذکر اولو الالباب، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے سب سے زیادہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سینوں میں اٹھانے والے ہیں۔ یہ قرآن کا کیا ہے؟ اعلان ہے۔ سب سے عقل مند لوگ، سب سے دانش مند لوگ کون ہیں؟ جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اے آدم کی اولاد، ہم نے تم کو ماں کے پیٹ سے نکالا ہے، لا تعلمون شیئا۔ کیا ماں کے پیٹ سے تم سیکھ کر آئے ہو؟ جی، ماں کے پیٹ میں آپ نے سیکھا ہے؟ نہیں، لا تعلمون شیئا، کوئی چیز تم کو معلوم نہیں تھی۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اب اللہ آپ پر کیا اپنا انعام گنتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤ بھائی، یہ تمہارے خوبصورت چہرے پر آنکھ کو کس نے سجایا ہے؟ اللہ نے۔ ہاں، یہ تمہارے خوبصورت سر میں سننے کا اعلیٰ کان کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ تمہارے تمام جسم کو کنٹرول کرنے کا چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا دل کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ تو یہ سوچنے کی قوت، سمجھنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، یہ وہ 3 انعامات ہیں جو اللہ نے آپ پر، مجھ پر کیا ہے گنے ہیں، شمار کیے ہیں برادران اسلام۔ کیوں کہ آپ اور میں مزے کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، جو دل میں آئے کرتے پھریں، شتر بے مہار جو جی چاہے کرتے پھریں، کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی۔ نہیں برادران اسلام، مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کا عمل کیا ہے؟ لعلکم تشکرون۔ مومن کی شان یہ ہے کہ زبان کے ساتھ، ہر آتی سانس کے ساتھ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تاکہ آپ اور میں کیا ہیں؟ اللہ کے شکر گزار بندے بن سکیں، اس کا شکر ادا کر سکیں۔ تو برادران اسلام، وما یعقلها الا العالمون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو، اگر تمہاری عقل کمزور ہو گئی ہے، اگر تمہاری عقل پر کسی بھی قسم کا پردہ آ گیا ہے، تو میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم اپنی عقل کو تیز کیسے کرو گے، اپنی عقل پر پردے جو پڑ گئے ہیں ان کو دور کیسے کرو گے۔ الا العالمون، قرآن کریم کہتا ہے تم علم
نافع حاصل کرو، تم دین کا علم حاصل کرو، تم دنیا کا وہ علم حاصل کرو جس کی وجہ سے تم اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکو، تو قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی عقلوں کو پختہ کر لو گے. سبحان اللہ. تم اپنی عقل کو پختہ کر لو گے، اپنی عقل کو غذا پہنچاؤ گے اور اپنی فہم و فراست کو زیادہ کر لو گے. اس لیے برادران اسلام، اللہ نے جو آپ کو اور مجھ کو یہ عقل و دانش جیسی جو نعمت عطا کی ہے، جو ادراک پا لینے کی جو قوت عطا کی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے. اسی چیز پر میں اس خطبے کا اختتام کرتا ہوں. صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد. برادران اسلام، عقل و دانش، سوچنا سمجھنا، فہم و فراست اور نیکی کی رغبت حاصل کرنا اور اللہ کی معصیت، اللہ کی برائی سے دور رہنا، یہ ایمان والوں کے اعمال ہیں، یہ ایمان والوں کی زندگی ہے. اس کے بعد میرے معزز بھائیوں، اللہ جل جلالہ اپنی عظیم الشان نعمتوں کے بارے میں عن قریب جلد ہی آپ سے اور مجھ سے سوال کریں گے. قرآن کریم کہتا ہے، ایمان والوں، اللہ کے دربار میں سوال جواب کے لیے حاضر ہو جاؤ، تمہارے پاس ابھی وقت ہے، ابھی ہی تیاری کر لو. کتنا بہترین انداز ہے برادران اسلام. کوئی ہے ایسا امتحان لینے والا جو آپ کو جواب بھی بتا دے؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا امتحان لینے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی ہے جس نے قرآن اتار کر آپ کو اور مجھ کو تمام سوالات کے جواب بھی بتا دیے ہیں. سبحان اللہ. قرآن کریم کہتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ جو تم آنکھ سے دیکھتے ہو نا، یہ جو تم کانوں سے سنتے ہو اور دل میں لے جا کر پھر سوچتے سمجھتے ہو اور عمل کرتے ہو نا، ان تینوں چیزوں کے بارے میں جلد ہی تم سے کیا ہے؟ سوال کیا جائے گا. آنکھ کہاں استعمال کی، کان کیسے کاموں میں سنا، دل کن ارادوں میں استعمال کیا. میرے بھائیوں، اب یہ جب چیز آپ کو سوال اور جواب معلوم ہو گئے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرمت کا خیال کریں. اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی لمٹس ہیں، ان حدود کو کراس مت کریں. باقی اگر کوئی خطا ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. آپ جان بوجھ کر اللہ کی حرمت کو مت توڑیں. کانوں کا استعمال وہاں کریں جہاں حکم دیا گیا ہے، آنکھ کا استعمال وہاں کریں جہاں پر حکم دیا گیا ہے اور دل کا استعمال وہاں کریں جہاں پر حکم دیا گیا ہے. میرے بھائیوں، ہر زمانے کے اعتبار سے فتنے پائے جاتے ہیں. موجودہ زمانے کا ایک فتنہ ہے منشیات، ڈرگ. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نشہ، یہ ڈرگ ایسی ایک لعنت ہے جو بین الاقوامی کیا ہے؟ لعنت ہے. تمام دنیا کے ممالک اس سے کیا ہے؟ دو چار ہیں برادران اسلام. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی امت کو سمجھا دیا ہے، آدم کی اولاد کو پیغام دیا ہے. فرمایا، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ ڈرگز کی تعریف کیا ہے، ہمیں کیا معلوم ہوگا کہ یہ نشے والی چیز ہے؟ تو میرے بھائیوں، آئیے میں آپ کو نبی کی حدیث سناتا ہوں، اس کو یاد کر لیں، آپ کو آسان طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ ڈرگز، نشہ آور چیز کیا ہوتی ہے. پیارے نبی کہتے ہیں، کل مسکر حرام، کل مسکر حرام. ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. اللہ کیا ہے؟ ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. نشہ کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کے حواس کو ختم کر دے، جو انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کیا ہے؟ ڈسٹرب کر دے، جو انسان کے نفسیاتی جو اندر اس کی چیز ایک پائی جاتی ہے اس کو ختم کر دے. حواس خمسہ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جب ختم ہو جائے تو فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. اور فرمایا یہ مت سمجھنا کہ یہ 1 لیٹر جو ہے پئیں گے تب نشہ آئے گا. میں آپ کے سامنے آسان سی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ مت سمجھنا کہ یہ 1 لیٹر بوتل پئیں گے تب نشہ آئے گا. نہیں، فرمایا 1 قطرہ بھی اگر تم چکھو گے تو وہ بھی حرام ہے. 1 قطرہ بھی اگر آپ چکھیں گے تو وہ بھی حرام ہے. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ یہ فتویٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ کے نبی کہتے ہیں، وما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. اللہ کے بندوں، آسان سی بات تمہارے سامنے کر رہا ہوں. جو چیز نشے میں لے آئے، وہ چاہے تم 1 لیٹر پیو یا 1 نقطہ پیو یا 1 کیا ہے قطرہ پیو، وہ ساری کی ساری حرام ہے. سبحان اللہ.
تو معزز بھائیوں، یہ آپ کے نبی کا بیان کردہ وہ قاعدہ کلیہ ہے، اس کو یاد رکھیں، اپنی جوان ہوتی ہوئی اولادوں کو فکر کریں، اپنی اجتماع کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی بھی آدمی اس قسم کی مصیبت میں یا اس قسم کی لعنت میں ملوث ہے تو اس کو سمجھائیں، نصیحت کریں، اس کا علاج کریں۔ ہمارے عرب امارات کی حکومت نے کیا ہے، ڈرگس کے معاملے میں کافی سختی دکھائی ہے۔ سختی سے کیا ہے، اس چیز پر عمل کیا جاتا ہے کہ آپ کے اس پاک باز معاشرہ مسلمانوں کے اجتماع میں یہ لعنت نہ پائی جائے۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی ملوث ہے تو اس کو کیا ہے، مخصوص اداروں کے حوالے کیا جائے، اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور آپ کو نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ اپنے پیچھے رہ جانے والے اولادوں کا خیال رکھیں۔ جیسے آپ ڈیلی فون کر کے ان کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ان کی عقل و دانش اور ان کے دوستوں کے بارے میں اپنے گھر والوں سے پوچھیں، ان کے رویے کا خیال رکھیں۔ باہر جا کے آپ کے بچے کیا کرتے ہیں، کون سی چیز کھاتے ہیں، کن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ موبائل ٹیکنالوجی کا دور ہے میرے بھائیوں، موبائل ٹیکنالوجی کا اپنا قصور نہیں ہے، انسانوں نے اس کو قصوروار کر دیا ہے۔ ڈیلی میسج آتے ہیں 100 کی تعداد میں، 50 کی تعداد میں۔ اپنے گھر والوں کی، اپنی بیوی کی ڈیوٹی لگائیں، اپنے والدین کی ڈیوٹی لگائیں کہ آپ کے اولادوں کے پاس اگر اینڈرائڈ موبائل ہے تو ان کے میسج چیک کریں، ان کے میسج میں کیا کسی قسم کے ڈرگز وغیرہ یا نشہ آور منشیات کے استعمال کے میسج تو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو ہر قسم کے فتنوں سے، برائی سے اور شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھنے پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ اس مجلس میں، اس مسجد میں جتنے حاضرین موجود ہیں، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سب کی جان مال اولاد میں برکت نصیب فرما۔ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، آل نبی، ازواج نبی، ہر ایک مسلمان مرد اور عورت سے راضی ہو جا۔ ہمارے والدین میں سے، مسلمان بہن بھائیوں میں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کو مغفرت نصیب فرما۔ شیخ زائد، شیخ خلیفہ پر رحم فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ وطن عزیز عرب امارات کی حفاظت فرما، تمام عالم میں تمام مسلمانوں کی وطنوں کی اور زمینوں کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، خون کی، عزت کی، عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔